یہ پوچھے، میں بالکل سادے الفاظ استعمال کرتا ہوں، کوئی میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑا کوئی منطق کوئی فلسفہ اس طرح کی قوانین میں نہیں رکھوں گا. کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھے کہ شریعت کیا ہے، آپ نے صرف ایک ہی لفظ کے اندر جواب دینا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور. طریقت کیا ہے، حضور. ایمان کیا ہے، حضور. قرآن کیا ہے، حضور. اسلام کیا ہے، حضور. یہ کوئی ایسی کوئی میں نے کوئی گردان یاد نہیں کی ہوئی. ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا مغز روح ایمان، ایمان کی روح جان دین، دین کی جان. اقبال بتا وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہست حب رحمت للعالمین. سارا کچھ حضور کی محبت کا نام ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر اس میں ہو تھوڑی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ اپنی نسلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عشق پیدا کریں. ہم اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کریں، سینے میں رسول کی محبت ہو بس، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے سینے میں نہیں ہونی چاہیے. دنیا کی محبت جس سینے میں ہے تو پھر حضور کی محبت تو اس سینے میں نہیں آ سکتی. اندھیرا بھی ہو اجالا بھی ہو ایک گھر میں نہیں ہو سکتا، گند بھی ہو نور بھی ہو ایک گھر میں نہیں رہ سکتا. میں وہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ آپ کو بالکل یہ بات سمجھ میں آئے. یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کی شاخیں ہے. شاخ وہ ہوتی ہے جو کٹ جائے لیکن درخت پھر بھی سلامت رہتا ہے. لیکن حضور کی جو محبت ہے وہ دین کی اصل ہے. حضور کی جو محبت ہے وہ دین کی اصل ہے. ایک عورت اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت جی میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. جیسے ہم اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے دکھڑے ان کو سناتے ہیں کہ میرے سر میں درد ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے اہل سنت کے نوجوانوں اور دیگر کافی تعداد میں مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں، ہمیں آج تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ ہم مرشد کیوں رکھتے ہیں. کیا مرشد کا صرف کو ختم کر دو بالکل سادہ آواز، کیا مرشد کا یہی مطلب ہے ٹھیک ہے بس کہ ہمارے سر میں اگر درد ہو تو جا کے مرشد کو کہے دم کر دے سر ٹھیک ہو جائے؟ کیا یہی مقصد ہے کہ ہمارا کوئی جانور بیمار ہے مرشد کو کہے کہ آپ دم کرے علاج کرے وہ جانور ٹھیک ہو جائے؟ اللہ کے بندے، اگر تیرے سر میں درد ہے، کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا. جانور کو کوئی مرض ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا. تو پھر آپ کہیں گے مرشد کیوں رکھتے ہیں؟ اے قلندر لاہوری، علامہ اقبال تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو. اقبال فرماتے ہیں مرشد کا اصل مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر ہو موجود سے بیزار کرے. اقبال کہتے ہیں مرشد وہ نہیں ہے سال بعد تیرے گھر میں قدم رکھے، جو کچھ تو نے اپنی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کیا ہوا ہے، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہے یا بکرے کی صورت میں ہے، وہ لے کے چلتا پھرے. اقبال کہتے ہیں مرشد وہ نہیں ہے. تو پھر بتا مرشد کون ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اقبال کہتے ہیں جو تیرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر مولا کی محبت کو پیدا کر دے وہی تیرا مرشد ہے. یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ جو جائیداد کی محبت ہے، یہ جو اولاد کی محبت ہے، تیرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر جو اللہ اس کے رسول کا عشق پیدا کر دے وہی تیرا مرشد ہے. پتہ چلا مرشد عشق پیدا کرتا ہے. مرشد شریعت کی تصویر
جو ہے وہ کامل مرید کے سینے پہ طاری کرتا ہے. مرشد وہ ہے جو مرید کو قرآن و سنت کا پابند کرتا ہے. لیکن جو مرشد خود دی کتے لڑے والی سرکار ہوئے, گھوڑے بجاؤ تے ریچ نچاؤ, جنی شکل ہی بھیڑی ہوئے, بالکل سنت رسول کا تارک ہو, وہ مرشد نہیں ہو سکتا. نہیں جی فلانا ہمارے سرکار پہنچی ہوئی سرکار ہے, جو دین کا باغی ہے, شریعت کا باغی ہے, وہ پہنچا ہوا ضرور ہے مگر وہ جہنم میں ہے. جنت میں پہنچی ہوئی وہی سرکار ہوتی ہے جن کی لبوں پہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہوتا ہے, جو قرآن و سنت کی پابند ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ عورت آئی, آ کر کہنے لگی آج یقین فرمائیے, یقین فرمائیے, ہم ہر چیز کو دیکھ کر ہمارے نظریات بدل جاتے ہیں, ہر چیز نئی چیز کو دیکھا دیوانہ ہو گئے. اللہ کے بندو, اللہ نے ہمارے سینے میں حضور کی محبت رکھی ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں مگر غردار نہیں ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیرون ملک گئے نا یورپ میں, انہوں نے کہا کہ بندہ اے چنگا ہتے لگ گئے, جے قابو آ گیا تو اے میں سمجھو ایسا پورے پاکستان کو قابو کر گی جیسے. ابھی تو پاکستان نہیں بنا تھا, یعنی پورا ایک نوجوانوں کا گروہ, یعنی اتنے آدمی جو ملت کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. یورپ دکھایا, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی عمارتیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں. اقبال دیکھتے رہے, ایسا تو کوئی شے کو چمکتی شے کو دیکھو نا تو حقی و بکی تے بات پھٹ گئی, پتہ نہیں ہاں بڑی گل ہے. لیکن یقین فرمائیے جب وہ ساری چیزیں ان کے ترقیاتی جتنے بھی منصوبے تھے ڈاکٹر اقبال نے دیکھے, اب انہوں نے میک آگے رکھا کہ حضرت جی اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. تو صاحب ذرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. لیکن ڈاکٹر اقبال فرمانے لگے تم نے غلط بندے پہ ہاتھ ڈالا ہے, یہ ساری چیزیں تمہاری اچھی ہیں مگر مکہ اور مدینے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ, سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف. اقبال کہنے لگے یورپ کے ترقیاتی منصوبوں سے وہ بندہ عشق کر کے اٹھے جس کی آنکھ نے مدینہ نہ دیکھا ہو, جس کی آنکھ نے مکہ المکرمہ کی دھرتی کو نہ دیکھا ہو. ڈاکٹر اقبال کہنے لگے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسی میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. خاتون کہنے لگی کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے, روزانہ مجھے مارتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, ایسے بھی ظالم مرد ہوتے ہیں. پیر صاحب کہنے لگے یہ تھوڑی سا آپ میری باتوں پہ توجہ فرمائے. پیر صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے تجھے کیوں مارا ہے, کیوں لڑائی ہوتی ہے اے دن. خاتون کہنے لگی لڑائی بس تھوڑی سی باتوں پہ ہو جاتی ہے, ظالم ہے مارنے پہ آ جاتا ہے. تو پیر صاحب فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ اے ہونے تازہ لڑائی توڑی کیڑی شاید تو وہ یہ. خاتون کہنے لگی اے رات ہی انہیں میرے کو بڑا کٹیا ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے دال کھانی ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ کیا کھانی ہے؟ دال. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کر آئے, میں حاضر ہوں, آپ کی باندھی ہوں, پکا کے دوں گی. میرا شوہر دال لے کر آیا, کچن میں داخل ہو گئی. پیر صاحب بڑی محنت کے ساتھ میں نے ٹماٹر, پیاز, ہر چیز کو کاٹا, تڑکے, مسالے, اتنی بہترین میں نے وہ بنائی ہے, اور دیسی گھی میں نے ڈالا ہے. جو میرا بھائی بیرون ملک سے مسالے لے کر آئے میں نے وہ بھی اس میں ڈالے. لیکن جب وہ مکمل تیار کر کے اپنے شوہر کے سامنے رکھا, اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. تو اتنا مارا شدید. میں آپ کے پاس آئی ہوں دعا کرانے کے لیے. پیر صاحب فرمانے لگے کہ مقصد کیا تھا, اتنا ظالم, آخر کیا وجہ تھی, مارا کیوں؟ اس نے کہا بس مجھ سے یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک غلطی ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا کیا غلطی تھی تیری؟ اس نے کہا بس مجھ سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے دال نہیں ڈالی. توجہ فرمایا, اے کنی وچ ہر شے پاتی ہے مگر دال, لون بھی ہن, مرچیں بھی ہن, مسالے بھی ہن, اے تھوم, ادرک, ٹماٹر, مگر میں دال نہیں مسٹی. پیر صاحب فرماون لگے کہ او تیرا شوہر ہے, انہیں تے کو پہوڑیاں نال مارے تے میں ہوں تے قتل کر رہا. اللہ دی بندی, اصل چیز, اصل ہی کو تو بھول گئی. آج کی سالانہ اس تقریب سعید میں آنے والوں, دین کی ہڈیاں میں بھی جو اصل ہے وہ محبت رسول ہے.
जिस तरह दाल असल है, हाँ ये टमाटर, ये मिर्च, ये अदरक, ये पुदीना, इसमें लज्जत आती है। ये मसाले हैं, तड़के हैं, जितने मसाले अच्छे होंगे उतना मजा आ जाएगा। दीन की हंडिया में मोहब्बत रसूल असल है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनकी जो हैसियत है ये मिसालों जितनी है। ऐ अहले सुन्नत के जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असल है। तवज्जो फरमाए। लेकिन हमारे पास असल है। अगर हमारे अंदर ये थोड़ी सी जो कमी कुताही है, मिसाले वाली, नमाज, रोजा, हज और ज़कात वाली, ये पूरी हो जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। दीगर दूसरी तरफ हम देखते हैं, एक मस्जिद से बिस्तरा उठाया, दूसरी मस्जिद की तरफ चल पड़े, दूसरी से निकले, तीसरी की तरफ चल पड़े, माथा घिस गया सजदा करते करते। पता चला मसाले तो है, अच्छे हैं, तड़का भी अच्छा है, मगर असल नहीं है इनके पास। तवज्जो फरमाए। असल की दौलत से ये महरूम है। अहले सुन्नत तुझे मुबारक हो, रब ने हमें असल की दौलत अता फरमाई है। अपने अंदर हुजूर का इश्क पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे। अपनी नस्लों को यकीन कीजिए, जब एक स्कूल का, आज हम रात को कितने बंदे हैं जो अपने बेटे को एक हदीस पढ़कर सुनाते हैं? कितने वो लोग हैं जो इश्क मुस्तफा की लोरी देते हैं? एक स्कूल के अंदर जब विजिट किया गया, एक बंदे ने, हेडमास्टर ने पूछा बच्चों से, तुम क्या बनना चाहते हो? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, तीसरे ने कहा मैंने फलां बनूंगा, फलां बनूंगा। एक मासूम सा चेहरा, 7 साल की उम्र, बेटा तू क्या बनेगा? वो लड़खड़ाती हुई जुबान से कहने लगा मैं नबी बनूंगा। क्या बनूंगा? सारी क्लास के जितने भी असातिज़ा है हक्के बक्के रह गए, भाई ये छोटा सा बच्चा नबी बनेगा। हेडमास्टर कहने लगा कि थोड़ा सब्र करो, इतना जज्बाती ना हो, बच्चे से पूछो तो क्यों नबी बनना चाहता है। हर बच्चे, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनता हूं, कोई कहता है इंजीनियर बनता हूं, कोई कहता है क्या बनूंगा। जब बच्चे से पूछा गया, उसने कहा कि मुझे नबी से मोहब्बत है। मेरी माँ जब भी रात को सोती है कहती है मेरे बेटे, मेरे नबी ने ये फरमाया है, मेरे नबी ने ये फरमाया है, मेरे नबी ने ये फरमाया है। इसका मतलब यह हुआ वो कोई अजीम जात है, लिहाजा मैंने भी नबी बनना है। बात ये है, इश्क कैसे होता है? जब एक हदीस रात को पढ़कर, अगर हमने रात को कहानियां भी कुत्ते वाली सुनाई, रीच टार्ज़न की कहानियां अगर हम सुनाएंगे, तो बच्चों के सीने में कभी भी रसूल का इश्क पैदा नहीं होगा। इश्क तब वो हजरत हबीब बिन ज़ैद, माएँ जब पाक होती है ना, तो फिर औलाद आशिक रसूल बनती है। आप इस दुनिया में ये जितने भी उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, जितने भी गुस्ताखे रसूल है, सलमान से लेकर सलमान तक, तो वजह है कि नहीं आप हज़रात की, सलमान से लेकर वो रुश्दी से लेकर तासीर तक, जितने भी गुस्ताखे रसूल आए हैं, पीछे किरदार देखो, माएँ बदकार थी, माएँ बदकार थी। अगले दिन एक प्रोफेसर डॉक्टर मुफक्किर इस्लाम एक जगह वाज कर रहे थे। लोगों ने पूछा आए दिन ये हुजूर की गुस्ताखियां क्यों होती है, क्यों लोग भोंकते हैं नबी को और सहाबा को, अहले बैत को, वजह क्या है? उस मुफक्किर ने ना बड़े ठंडे दिल से कहा ये कयामत तक गुस्ताखियां होती रहेंगी, कोई रोक सकता? तो वजह है कि नहीं आप हज़रात, उन्होंने गुस्ताखियां होंदियां रासन, नबी दियां भी, कुरान दियां भी, ते सहाबा दियां भी, ते अहले बैत दियां भी। उन्होंने कहा वो कैसे? कहने लगे इसलिए जब तक जना होता रहेगा, तवज्जो फरमाया, जब तक ये जना होता रहेगा, बेशर्मी बेहयाई होती रहेगी, नस्ल जो हराम की होगी तो उन्होंने गुस्ताखी ही करनी है। तवज्जो फरमाया, अगर ये बेशर्मी ना हो, जना रुक जाए, खुदा की कसम फिर इस रूए जमीन पर कोई गुस्ताख पैदा नहीं होगा। आइए हम अपनी नस्लों को इस अंदाज से उनकी तरबियत करें। छोटी छोटी बातों से लोग वर्गलाने की कोशिश करते हैं। हबीब बिन ज़ैद के जब टुकड़े टुकड़े उन्होंने किए, मुसलमा कज़्ज़ाब, खत्म नबूवत का सबसे पहला मुजाहिद, जब मां तक खबर पहुंची, उम्मे अमारा तक, हबीब बिन ज़ैद के टुकड़े हो गए। एक तो यह शहीद हो गए, कत्ल हो गए, कहा बोटियां बोटियां उन्होंने नोचा, आखिर आग में डाला।
حضرت ام عمارہ کہنے لگی وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ، میں نے حضرت حبیب کو دودھ پلایا ہی اسی دن کے لیے تھا۔ اللہ نے مجھے شہید کی ماں بنا دیا ہے، آؤ ہم اپنی نسلوں کے اندر حضور کا عشق پیدا کریں۔ کیسے؟ ہمارا ظاہر بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا باطن بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 1 کروڑ کی محفل میلاد کر کے بھی ہماری زبانوں پہ وہی بدتمیزی جیسے جملے ہو، ہمارا کردار غلط ہو۔ اتنا سونا محبوب جب ہم ملا ہے، اتنا پیارا نبی ہمیں ملا ہے، اس کے در کو چھوڑ کر راتوں کو زنا کے اڈے ہم کیوں آباد کرتے ہیں؟ اتنا حسین نبی اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب، ہمارا کردار بتائے، یہ محفلیں نہ بتائیں، یہ نعرے نہ بتائے، تیرا میرا کردار بتائے کہ ہاں ہم واقعی حضور کے غلام ہیں۔ حضرت عثمان غنی بازار میں داخل ہوئے، بس داخل ہوئے، دوسری طرف سے نکل گئے، جو ہی دوسری طرف سے نکلے ایک عیسائی دیکھ رہا تھا، قدموں میں گرا، حضرت جی مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ کہا بس اتنا پتہ ہے حضور کے غلام ہے، کوئی واز نہیں کیا، کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی قرآن نہیں پڑھا، کوئی حدیث نہیں پڑھا، تو کس بنیاد پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جب آپ بازار میں داخل ہوئے میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کی آنکھ شرم و حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی، کسی غیر محرم کی طرف نہیں اٹھی۔ اتنی آنکھ میں شرم و حیا، میں اس نتیجے پر پہنچا جس آقا کے غلام اتنے شرم و حیا والے ہیں، اس آقا کی اپنی شرم و حیا کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی۔ اپنے سینوں کو رسول اللہ کے عشق سے آباد کریں۔ مالک کریم انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا الفاظ ہے، وہ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا نا، وہ کسی نے کہا میرا محبوب چاند جیسا ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا محبوب سورج کی طرح ہے، کوئی کہہ رہا تھا میرا محبوب ہندوستان، آپ کی جو ناک ہے وہ ہندوستان کی تلوار کی طرح ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کا دل چاہا کہ میں کہوں چاند کی طرح ہے، قلم رک گیا، فرمایا چاند کے چہرے پہ پھر بھی دھبے ہیں، بس اتنا کہتا ہوں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، بس مثال ہی کوئی نہیں، کوئی مثل ہی نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں، کوئی تشبیہ ہی نہیں، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ رب العالمین نے ایسا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ نبی دعا کرتے رہے، آئے اللہ ہمیں نبی نہ بناتا، نبی آخر الزمان کا امتی بناتا۔ ہم نے کوئی خواہش نہیں کی، بس پیدا ہوئے، آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، تجھے مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ رب العالمین میری حاضری کو قبول فرمائے، رب العالمین اس بہترین جو جلسے کا اہتمام انتظام کیا گیا، مالک کریم اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی